ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. یہ جو آپ نے ایک راگ الاپ رہے ہیں کہ مرد مظلوم ہے مرد مظلوم ہے، یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ نہیں جناب علی، یہ پروپیگنڈا ہے. ہمارے معاشرے میں عورت زیادہ مظلوم ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بالکل بھی نہیں. ارے بھائی، آپ عورت کو جلا دیتے ہیں، آپ تیزاب پھینک دیتے ہیں، آپ کاروکاری کر دیتے ہیں، آپ اس کو سورا کر دیتے ہیں. مطلب 10 قسم کی قبیح رسومات مرد چلاتے ہیں اس معاشرے میں، ٹھیک ہے نا؟ ارے بھائی، شہروں میں یہ وٹا سٹا سب ہوتا ہے، سب جگہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. قبائلی علاقے نہیں، یہ سٹے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، بیچارہ مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ بھائی ہوتا ہے، جو اپنی بہن کی شادی نہ ہونے کے چکر میں بیچارہ قربانی دے رہا ہوتا ہے. ایک جو اس کی بہن کی ہونے والی سڑی ہوئی نند ہوتی ہے نا، اس سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی تیاگ دیتا ہے بیچارہ. وٹے سٹے کو آپ اتنی بری چیز کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے بیچارہ اپنی زندگی قربان کرتا ہے. بھائی دیکھیے، ایک منٹ، یہ جو آپ جس میں مرد کو آپ کہہ رہے ہیں نا مظلوم اپنے بھائی کے لیے قربانی دیتا ہے، تو بھائی وہ کسی مرد کا ہی قصور ہے جو اس کی بہن سے شادی نہیں کرتا. اور پھر آپ جہیز کے نام پر جو ایک لمبا چوڑا سا وہ پورا قصور کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا ہے. نہیں، اگر کوئی اگر دیکھیں آپ کے معاشرے میں مرد اگر جہیز نہ لے، دیکھیں جہیز کون لیتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرے اور اس کے وٹے سٹے میں اس کی بہن اس لڑکی کے بھائی سے شادی کرے. آپ مجھے ایک کیس بھی ایسا پاکستان کی ہسٹری کا، کیا دنیا کی ہسٹری کا لا کے نہیں دے سکتے؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرے تو اس کی بہن اس کے لیے قربانی دے اور اس کے بھائی سے شادی کرے، چاہے وہ اسے پسند ہو کہ نہ پسند ہو. یہ قربانیاں صرف لڑکے کو دینی پڑتی ہیں بالکل اسٹارٹ میں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور دوسری، آپ تیزاب ویزاب کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی جان تیزاب کے پیچھے جو ہے نا، پہلے انہوں نے تیزاب بنایا تو عورت نہیں ہوتا ہے، اسی نے وہ تیزاب کھڑا کیا ہوتا ہے جو تیزاب اس کے منہ پہ پڑتا ہے. اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی دیکھ لیں، آپ کو 80% بات غلط ہے. میں اس کی تیزاب گردی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن 80% جو مرد کی فطرت جو ہے نا وہ آپ بدل نہیں سکتے. عورت کی فطرت آپ بدل نہیں سکتے. عورت پسلی سے بنی ہے، ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو آپ کیسے کہہ رہے کہ عورت مظلوم ہے؟ عورت تو ٹیڑھی پسلی کی بنی ہوئی ہے بھائی، اس کو تو سمجھنا ہی بہت مشکل کام ہے. آپ اس کو مظلوم کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ سب اس کا چکر ہے اس چلائے ہوئے. ارے بھائی صاحب، میں اس لیے اس کو مظلوم کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اس کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو یہ جو مرد حضرات ہیں نا، یہ ایک جہیز کی ایک لمبی فہرست لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کیا چاہیے. بلکہ اب تو معاملات یہ ہو گئے ہیں، حالیہ دنوں کی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، رشتے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ بتائیں کہ صاحبزادی جو ہے کیا وہ نوکری کرتے ہیں، کیا وہ سرکاری جاب کرتی ہیں یا نہیں. یعنی وہ بیچاری ابھی آئی نہیں ہے، سسرال پہلے سے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک ATM مشین میں لگا ہوا جو کارڈ ہے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس. اور بڑے پیسوں والے دولت مند لوگ اپنی بیٹیاں تو غریبوں کو بیاہ رہے ہیں، بہت غریبوں کو دے رہے ہیں. دیکھیے عادل بھائی، دیکھیں ریئلسٹک اپروچ اپنائیں. امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی امیروں میں ہی کرے گا نا، غریبوں میں تھوڑی دے گا یار. نہیں، غریبوں میں تو نہیں کر سکتا نا. اب وہ اس نے جس طرح اپنی بیٹی کو رکھا ہے، غریب آدمی سے شادی کر لیتی بیچارے سے. نہیں ہو سکتا نا ایسا. دیکھیں یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے نا، اس کو تو آپ دیکھیں گے نا. ضروریات، ایڈجسٹمنٹس، بندوبست، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب ایک شادی آپ کرتے ہیں. کہیں آپ ضروریات پوری کرتے ہیں، کہیں پر آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا عورتوں کی آپ نے کہا اس کے اندر، ابھی مجھے 1-2 چیزیں مثالیں دی، اس کے اندر سندھ کے اندر ایک بہت بڑی قبیح رسم ہے قرآن سے شادی کر دینا. بالکل غلط ہے. قرآن سے شادی کس لیے کرتے تھے؟ صرف جائیداد کے لیے. تو کون کرتا ہے؟ مرد کرتے ہیں نا. آپ کیا، یہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ اپنے، لیکن عادل بھائی آپ جائزہ لیں KP کے، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کراچی، ذرا یہاں چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کتنے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اپنی جائیداد وراثت میں سے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ آپ ذرا ریشو نکال لیں. بہت بڑا نہیں دیتے ہیں جناب علی، بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ جو دیتے ہیں نا، جو دیتے ہیں. قبائلیوں کو چھوڑے، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں قبائلیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. قبائلی ہے نا، اگر وہ شہر میں بھی آگے بس جائے گا تو قبائلی رہے گا. جناب علی، پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ حال ہے، عورتوں کو لوگ وراثت کا حق دینے کو تیار نہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں یار. مطلب کیوں نہیں حق دیتے ہیں آپ اس کو؟ وہ وراثت کا حق اس کا شریعت نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حق دیا ہے، مرد نہیں دیتا یار. میں تو سمجھتا ہوں کہ 20-25% سے زیادہ ایسی مثالیں نہیں ہوں گی کہ لوگ خوش اسلوبی سے اپنی بہن، بیٹی، ماں کو جائیداد میں سے حصہ دیتے ہوں. ہر جگہ لڑ جھگڑ کر ہی لینا پڑتا ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کیسے اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، جائیداد کے مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عورت، آپ اگر جائیداد کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو ایک قانونی اور ہمارے شرعی طور پہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اس بات سے تو کوئی وہ مطلب یہ کہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ عورت کو جائیداد سے اس کا حق ملنا چاہیے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جائیداد کے علاوہ کی بات کریں نا یار، آپ تو صرف اتنا اسٹرانگ موضوع لے کے بیٹھ گئے کہ جی جائیداد، چلو ٹھیک ہے جی ہم نے تسلیم کر لیا کہ جائیداد کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے.
لیکن مظلوم کی بات چل رہی ہے. مظلوم صرف عورت. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ اکیلی عورت مظلوم نہیں ہے. بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے بھائی مل کے سب سے بڑے بھائی کو, جس نے کچھ بنایا ہوتا ہے, جس نے ان کو سنبھالا ہوتا ہے, جس نے ان کو تعلیم دی تو اسی کو نکال دیا جاتا ہے. کوئی ایک اینگل نہیں ہے, صرف ایک اینگل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے نا صرف کہہ سکے کہ جی عورت مظلوم ہے. مردوں کو بھی مختلف اینگل سے جو ہے نا ایسے کچوکے لگتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا برداشت کرتا ہے. مرد ہے, اس کی مردانگی اگر وہ برداشت نہ کرے, اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا, وہ برداشت کرے گا. صرف جائیداد اور دوسری چیزیں نہیں ہیں. مرد کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہی, اگر آپ نے ابھی جیسے قبائلی معاشروں کی بات کی, تو قبائلی معاشروں کے اندر ہی یہی ہوتا ہے کہ جس عورت کو, جس لڑکی کو ایک بچہ کسی زمانے میں آپا باجی بڑی بہن سمجھتا تھا, اس سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے, جس کو وہ کہتا تھا بڑی آپا بڑی بہن, اس لیے کہ خاندان کی جائیداد تقسیم نہ ہو. تو اس کے اندر دیکھیں رسوم و رواج کی بات نہیں ہے, بات ہو رہی ہے انڈیویجولس کی, ایک عورت اور ایک مرد. جب ہم اس سے مقابلے کی بات کرتے تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں میاں اور بیوی کا ایک تصور آتا ہے جو ایک پاک رشتہ ہے. کیا خاندانوں کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک یتیم لاوارث سی بچی جو کہ بہرحال اس کی مظلومیت اپنی جگہ مستحکم ہے, تسلیم شدہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک لڑکے سے شادی کر دی جاتی ہے کہ یار سے ہم تمہاری شادی کریں, تمہارا ایج گروپ ٹھیک ہے تو اس لیے شادی کریں. حالانکہ وہ اس لڑکی کی کتنی بھی عزت کرتا ہو, لیکن اگر وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھتا تو ساری عمر وہ اس کے ساتھ نباہ کرتا ہے. ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو وہ بھی تو بیچارہ مظلوم ہو گیا نا, اس کی بھی زبردستی شادی کرتے ہیں ایک لڑکی سے. جہاں تک مرد کی بات ہے نا, مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی مضبوط ہے اور عورتوں پر اس کو نگران بنایا نا, قوام بنایا ان کا, تو بھائی وہ مضبوط ہے, وہ یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مظلوم ہو گیا. نہیں, اب آپ کمزور, ایک تو بیچاری وہ ویسی کمزور ہے, ٹھیک ہے, ایک تو عورت ویسی کمزور ہے, اور اوپر سے جو آپ کا معاشرہ ہے جو اس کے اوپر 10 چیزیں کر رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی جگہ زیادتی ہے نا, آپ اس کو تو مانے نا. آپ ٹھیک ہے بھائی, نہیں دیکھیں مرد کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, دیکھیں کوئی کسی طریقے سے کم نہیں ہے. نہیں, عورتوں کے ساتھ زیادہ زیادتی ہے, وہ ہر جگہ ہوتی ہے. بھائی آپ بالکل گراس روٹ لیول کی بات لے رہے ہیں. ارے یار یار وہ بیچارہ وہ اس کا اپنی سیٹ پہ بیٹھنا. اچھا ایک منٹ, یہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہوگا, لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا, یہ آپ کھڑے ہو جائے خاتون آئیے یہ بیٹھے گی. اچھا یہ کتنی بار ہوتا ہے کہ وہ سارے مرد حضرات جو عورتوں کی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور عورت بیچاری اس کو خالی کیا سب بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ عورت کو ڈرائیور اس کے لیے بس تک نہیں روکتا ہے, پھر وہ پریشان رہتی ہے کہ اب کیوں, اس لیے کہ اس نے وہاں پر 10 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ایک عورت کے لیے اپنا روزگار تھوڑی خراب کرنا چاہتا ہے, تو مطلب یہ غلط نہیں ہے کیا؟ یہ قانونی طور پہ ایک چیز غلط ہے کہ ایک عورتوں کا جو مخصوص حصہ ہے وہاں پہ مردوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن وہی مرد بیچارے بس کی چھت پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یار یہ تو آپ کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی ناکامی ہے نا, اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ مرد بھگت رہنا ایک چیز, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے کنبے کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے کام پہ جا رہا ہے. وہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس گاڑی موٹر سائیکل نہیں ہے, اسے بس پہ سفر کرتا ہے تو بس کی چھت پہ بھی بیٹھ کے جا رہا ہے. عادل بھائی ایک بات اور ہے, اب آپ اس کو کہہ دیں کہ جی یہ تو اس کا فرض ہے. نہیں عادل بھائی, اب مسئلہ ایک اور ہے نا, اب یہ چیز جو آپ لے آ گئے, یہ شہری مسائل ہیں, ٹرانسپورٹ جو اس کو بھگتنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا 60-70 سال پاکستان کو ہو گئے, صرف 3 سال کے لیے بے نظیر بھٹو ایک خاتون یہاں کی وزیر اعظم رہی ہیں, باقی سارا عرصہ مرد ہی رہے, تو مردوں کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم ہی بنا دیتے کوئی بھائی, اتنا ان کو اپنی مظلومیت کا خیال تھا. خواتین کے لیے ایک بس نکالی تھی اسپیشل سروس, وہ تو مطلب یہ نہیں. اب دیکھیں 70 سال میں 3 سال 3.5 سال 4 سال کوئی بی بی کی حکومت رہی ہوگی نا, عورتوں نے تو اتنی سی حکومت کی ہے, باقی تو مرد ہی رہے نا حکومت کی. اب عورتیں تو سب, ہر آدمی کہتا ہے تم تو میری دل کی رانی ہو, میرے دل پہ راج کرتی ہو. جناب اعلیٰ بات یہ ہے کہ عورت حکمران ہے کہ مرد حکمران ہے, عورت مظلوم ہے کہ مرد مظلوم ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.